नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। दुनिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जवाब नहीं है और इसे तमाम शक्लों में रोका जाना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के मेंबरान से खारजा वजीर एजे शंकर का खिताब। राजौरी जिले के जंगलाती इलाके में कल से मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के माबैन जारी झड़प में 5 सिक्योरिटी एहलकार अज़जान। दुनिया भर के साथ साथ मुल्क भर में आज मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार। महात्मा बुद्ध की तालीमात अदम तशद्दुद, मोहब्बत और भाईचारा जारी रखने के लिए मशअल राह सदर जमहूरिया और नीट 2023 के सिलसिले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से उम्मीदवारों को जारी एडमिट कार्ड के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर इम्तिहानी मराकज़ पर पहुंचने की तलकीन। खबरें तफसील से। वजीर खारजा एजे शंकर ने कहा कि दुनिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जवाब नहीं है और इसे तमाम शक्लों में रोका जाना चाहिए, जिसमें सरहद पार दहशतगर्दी भी शामिल है। गोवा में मुनाकिदा शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़राए खारजा की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की बिद्दत का सामना इस वक्त भी जारी है और SCO को दहशतगर्दी को तदारुक करने का मैंडेट हासिल है। दहशतगर्दी को खिते के लिए एक बड़ा खतरा करार देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इसका कला कमा करना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिद्दत से आंखें मोड़ना हमारे सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदेह होगा, इसलिए दहशतगर्दाना सरगर्मियों को माली मुआवनत फराहम करने के तमाम रास्तों को बंद किया जाना चाहिए। जयशंकर ने मेंबर मुल्कों को अंग्रेजी को SCO की तीसरी सरकारी जुबान बनाने के भारत के देरीना मुतालबे की हिमायत करने के लिए कहा। तवक्कु है कि शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के वज़राए खारजा जुलाई के इजलास के लिए 15 फैसलों और तजवीज़ों को हतमी शक्ल देंगे। इन फैसलों और तजवीज़ों का मकसद शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के दरमियान तिजारत, टेक्नोलॉजी, सलामती और समाजी और सकाफती ताल्लुकात के शोबों में ताउन को आगे बढ़ाना है। राजौरी जिले के कंडी जंगलाती इलाके में जारी झड़प के दौरान 3 मजीद फौजी जवान जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे हैं। इस तरह से इस झड़प के दौरान हलाक हुए फौजी जवानों की तादाद 5 तक जा पहुंची है। ये झड़प आज सुबह सवेरे शुरू हुई, जो आखिरी इतला मिलने तक जारी थी। फौजी तर्जमान ने DD न्यूज से बात करते हुए बताया कि मिलिटेंटों ने इब्तिदा में एक धमाका किया, जिसके नतीजे में 2 फौजी जवान शहीद और 4 दीगर, जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है, जख्मी हुए। तर्जमान के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर कमांड अस्पताल उधमपुर पहुंचाया गया, जहां 3 जवान जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। मजीद फौजी दस्तों को इलाके की तरफ रवाना किया गया है। बावर किया जाता है कि मिलिटेंट उसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने 20 अप्रैल को घात लगाकर एक फौजी ट्रक पर हमला किया था, जिसमें 5 फौजी जवान हलाक हुए थे। किश्तवाड़ में कल हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए AVN टेक्नीशियन पबाला अनिल की मैयत पर आज कमांड हॉस्पिटल के कॉम्प्लेक्स में मुनाकिद एक तकरीब पर फूल निछावर किए गए। इस मौके पर शुमाली कमान के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और दीगर फौजी अफसरान ने उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत अदा किया। याद रहे, कल किश्तवाड़ जिले के जंगलाती इलाके में एक फौजी हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलट और एक टेक्नीशियन जख्मी हुए, जिनमें से बाद में AVN टेक्नीशियन जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। पूरी दुनिया में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। श्रीलंका की बौद्ध बिरादरी इस साल ज्यादा ही खुशी मना रही है, क्योंकि 2019 में ईस्टर संडे को किए गए हमलों, 2020 और 2021 में कोविड-19 आलमी वबा और पिछले साल इक्तिसादी बहरान की वजह से कुछ बरसों से यह त्यौहार नहीं मनाया जा सका है। बिहार के बोध गया के बोधि मंदिर में बड़े जश्न का इनेकाद किया गया है, जहां भगवान बुद्ध को बोधि दरख्त के नीचे महापरिनिर्वाण हासिल हुआ था। आज सो बोधि दरख्त के नीचे खास पूजा अर्चना का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पूरे आलम में अमन और सलामती के लिए खास प्रार्थना की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर दुनिया भर में मौजूद महात्मा बुद्ध के पैरोकारों को मुबारकबाद दी है और नई ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि रहमदिली और हमदर्दी के अलमबरदार महात्मा बुद्ध ने हमें नेकी, तहम्मुल और बसीरत अंगेजी का रास्ता दिखाया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन गौतम बुद्ध की अजीम तालीमात की अक्कासी करता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि भगवान बुद्ध की तालीमात न सिर्फ हमें रोशनी दिखाती रहेंगी, बल्कि उनकी तालीमात बनी नव इंसान की बका के लिए भी सूदमंद साबित होंगी।
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی بدھ پورنما کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ بھگوان کی تعلیمات عدم تشدد، محبت اور بھائی چارے کو جاری رکھنے کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ انہوں نے پرارتھنا کی کہ یہ تہوار ہم سب کے لیے امن و آشتی، خوشحالی اور شادمانی کی نوید لے کر آئے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور نائب صدر عمر عبداللہ نے بدھ پورنما پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ مبارک موقع تینوں خطوں میں ہمہ جہت ترقی اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے گا۔ چولگام کلگام کے مہاگنیش مندر میں 3 روزہ پوجا پاٹ اور ہون کا اہتمام کیا گیا۔ مندر میں آج دوسرے دن بھی شردھالوں کا تانتا بندھا رہا، جس میں ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے کشمیری پنڈتوں نے شرکت کی، جبکہ انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ مقامی مسلمانوں نے بھی اس سالانہ فیسٹیول کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ مندر میں حاضری دینے والے کشمیری پنڈتوں نے بھائی چارے کی سراہنا کی، جبکہ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اسٹیٹ ٹیکسز ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر نے فائنانس سلور کیٹیگری میں جی ایس ٹی کی کامیاب عمل آوری کے لیے 2023 کا اسکاچ ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ یہ ایوارڈ محکمے اور ٹیکس دہندگان کے لیے جنہوں نے جموں کشمیر بھر میں جی ایس ٹی کی عمل آوری میں نمایاں رول ادا کیا ہے، ایک شناخت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں سیلز ٹیکس کے ایڈیشنل کمشنر کشمیر شکیل مقبول نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا۔ Scotch Award is an award which is given for efforts for making India a better nation in fields like social, financial and digital inclusion. And the State Taxes Department has got this award in silver category in the finance segment. And this has been due to impressive efforts of the department in implementation of GST, particularly in the last few months, where we have consistently beaten the national average by as much as 2.5 times. And this impressive growth has been because of the various initiatives taken by the department, including innovative steps like regular stock checking, increasing synergy between different wings of the department, and by using latest digital and analytical tools and technologies like artificial intelligence, fraud and سیکرٹری ہیلتھ بھوپندر کمار نے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کی ہمراہ G20 کی تیاریوں کے سلسلے میں سیاحتی مقام گلمرگ کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے کنگڈوری کے علاوہ گلمرگ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ گلمرگ دورے کے بعد سیکرٹری موصوف نے ڈسٹرکٹ اسپتال ٹنگمرگ، ماگام اور دیگر ہیلتھ مراکز کا بھی معائنہ کیا۔ بھوپندر کمار نے کہا کہ G20 کے لیے محکمہ ہیلتھ ہر محاذ پر تیار ہے اور تمام سہولیات بہم رکھی جا رہی ہیں۔ ان کے ہمراہ CMO بارہمولہ کے علاوہ کئی دیگر اعلیٰ افسران بھی تھے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 3611 نئے معاملے درج ہوئے ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا کہ اسی عرصے کے دوران 6587 افراد اس بیماری سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ سکم سورا میں انڈین سوسائٹی فار سرجری آف دی ہینڈ عنوان کے تحت ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا اہتمام سکم سورا کے پلاسٹک سرجری شعبے نے کیا ہے۔ کانفرنس کے دوران ماہر ڈاکٹروں نے پلاسٹک سرجری کے حوالے سے مفصل جانکاری فراہم کی۔ کانفرنس کی افتتاحی تقریب پر ملک کے سرکردہ ڈاکٹر صاحبان اور سکم سورا کے ڈاکٹر صاحبان کے علاوہ میڈیکل طلاب کی کافی تعداد موجود تھی۔ سکمز کے ڈائریکٹر پروفیسر پرویز احمد کول نے کانفرنس کے انعقاد پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس سے میڈیکل طلاب کو جانکاری کا تبادلہ اور نقطہ نظر وسیع کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا ہوگا۔ واضح رہے کل بھی کانفرنس کے دوران کئی پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مشن یوتھ جموں کشمیر نے سری نگر میں پرواز اسکیم کے تحت زیر تربیت امیدواروں کے ساتھ ایک روزہ انٹریکٹیو سیشن اور کیریئر گائیڈنس پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں قبائلی امور کے سیکرٹری اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس تقریب کا مقصد پرواز اسکیم کے تحت منتخب ہونے والے امیدواروں کو براہ راست بات چیت اور سوال و جواب کے ساتھ فیڈ بیک سیشن کے ذریعے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا۔ تقریب میں تقریباً 400 امیدواروں نے شرکت کی جو اس وقت مشن یوتھ جموں کشمیر کے مختلف اداروں میں کوچنگ حاصل کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی، جس دوران انہوں نے وقف بورڈ کی طرف سے انجام دیے جا رہے ترقیاتی کاموں اور اصلاحی اقدامات کے بارے میں LG کو روشناس کرایا۔ آل مائنارٹی امپلائیز ایسوسی ایشن کشمیر کے وفد نے بھی LG سے ملاقات کی اور انہیں PMDP اور دیگر روزگار اسکیموں کے تحت کام کر رہے اقلیتی برادری کے ملازمین کو درپیش مختلف معاملات سے آگاہ کیا۔ LG نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جائز مانگوں کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔
ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال نے ملورہ سری نگر کے ویجیٹیبل کلسٹر کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے علاقے کی زرعی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت محکمہ آبادی میں سبزیوں کی کاشت کو وسعت دینے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے اور تمام اضلاع میں ہائی ٹیک پالی ہاؤسز کا قیام اسی کڑی کی ایک کوشش ہے۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ سعید فخر الدین حامد نے آج ڈاک بنگلہ خانہ بل میں صحافی برادری سے بات چیت کی۔ اس موقع پر صحافیوں نے پریس کلب اور دیگر مطالبات سے متعلق مختلف معاملات کے بارے میں جانکاری دی۔ انہوں نے ضلع کی ترقی کے لیے انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون دینے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈپٹی کمشنر نے صحافی برادری کو یقین دلایا کہ ان کی جائز مانگوں کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ پردیش بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر رویندر رینا نے آج اننت ناگ کے تاریخی لال چوک کا دورہ کیا، جہاں دکانداروں نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور ان کے ساتھ بات چیت کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر بھر میں امن اور ترقی کا دورہ ہے اور لوگ امن کے خواہاں ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے وادی کشمیر کے بلند پایہ ولی کامل حضرت سید حسن منطقی رحمۃ اللہ کے سالانہ عرس مبارک پر مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان بزرگان دین کی بدولت ہی وادی کشمیر اسلام کے نور سے سر و شاداب ہوئی۔ 7 مئی سے جاری نیٹ 2023 کے سلسلے میں امیدواروں سے کہا جاتا ہے کہ وہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ ایڈمٹ کارڈ کے مطابق مقررہ وقت پر اپنے امتحانی مراکز پر پہنچ جائیں۔ ایجنسی نے والدین سے تاکید کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو امتحان کے دوران کوئی بھی قیمتی سامان یا سیل فون ساتھ نہ دیں۔ مزید معلومات کے لیے امیدوار ایڈمٹ کارڈ میں دی گئی ہدایات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یکمن پورہ پٹن میں آل جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک مجلس حسینی کا انعقاد کیا گیا، جس میں عزاداروں کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ مجلس کی صدارت ایسوسی ایشن کے چیئرمین مولوی عمران رضا انصاری نے کی، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور زندگی پر روشنی ڈالی۔ اسی دوران ایک ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا جو بابا شمس عالیہ سے شروع ہو کر امام بارگاہ یکمن پورہ میں اختتام پذیر ہوا۔ جڑیبل سری نگر میں آج ماہ رمضان کے دوران تلاوت قرآن پاک کے آخری مرحلے میں کامیاب ہوئے قارئین قرآن کو انعامات سے نوازا گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس موقع پر پروگرام کے منتظمین نے بتایا کہ وہ طلباء کو جامع تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، جن میں اکیڈمک اور روحانی ترقی بھی شامل ہے، جس کی بدولت ہمارے نوجوان ایک کامیاب، ذمہ دار اور رحم دل انسان بن سکتے ہیں۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ڈی نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔